Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض اوقات ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر وہ دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر کبھی ایک چھوٹا سا لفظ، ایک آنسو یا ایک سجدہ ہوتا ہے کہ دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آخر اس میں کیا راز چھپا ہے؟ آج ہم اسی راز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جو آپ کی دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچا کر قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں گر جاتا ہے یا دل ٹوٹنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل رب کی طرف مڑتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور زبان پر ایک ہی فریاد نکلتی ہے، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ لیکن اکثر دل یہ سوال کرتا ہے کہ آخر دعا فوراً کیسے قبول ہو؟ کیا ایسا راز ہے جسے جان کر انسان کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے رب کے عرش تک پہنچ جائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دعا کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دعا سننے والا ہر وقت قریب ہے، لیکن اس کے قبول ہونے کے کچھ اصول اور راز ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے دل کا خالص ہونا، نیت کا صاف ہونا اور رزق کا حلال ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے یا حرام کماتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کی بنیاد صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی صفائی اور اعمال کی سچائی پر ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جنہیں رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا، جیسے والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ یہی وہ راز ہے جس کی بدولت انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس پر والدین خوش ہوں، اس کی دعا زمین سے آسمان تک جاتی ہے اور وہاں رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح مظلوم کی دعا اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتی۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارے تو اس کی دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔ انسان رب کی سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اس وقت دعا زیادہ مانگا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ سجدوں میں روتے اور فریاد کرتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو فوری قبول فرماتا تھا۔ ایک اور وقت دعا کے قبول ہونے کا وہ ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں بخش دوں۔ یہ لمحہ وہ راز ہے جو دعا کو فوری قبول کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی دعا کے اثر کو بڑھا دیتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی غریب کے آنسو پونچھتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور مسکین کی مدد کرتا ہے تو اس کی اپنی دعائیں بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر میرا رحم نازل ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، اس کی دعائیں رب کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ اسی انداز میں نہیں ہوتی جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے: یا تو وہ فوراً پوری کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا قیامت کے دن اس کا اجر ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔
जाती, वो या तो इसी वक्त फल देती है या बाद में बेहतर सूरत में वापस आती है। कुछ चीजें दुआ की राह में रुकावट भी बनती हैं, जैसे बेसब्री और जल्दबाजी। एक हदीस में आया है कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे और ये न कहे कि मैंने दुआ की लेकिन मुझे कोई असर नहीं नजर आया। इस तरह वालिदैन की नाफरमानी भी दुआ के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जिंदगी की मिसालों में हम देखते हैं कि एक माँ की जुबान से निकला हुआ लफ्ज औलाद के लिए तकदीर बदल देता है। एक बेटे ने सारी जिंदगी वालिदैन की खिदमत की, इनके दिल से निकली हुई दुआएं इसके लिए कामयाबी का जरिया बन गईं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो वालिदैन को नाराज करते हैं, इनकी बद्दुआएं इनकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल देती हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसी तरह एक नेक औरत तहज्जुद के वक्त अपने रब के सामने रो रो कर दुआ करती है और अल्लाह इसकी मुश्किलें आसान कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ ज़्यादा असर करे तो हमें चाहिए कि दुआ का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, आजिज़ी के साथ अपने दिल की कैफियत बयान करें और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करें। हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने भाई के लिए गायब में दुआ करे तो फरिश्ता दुआ करता है कि ए अल्लाह यही चीज़ इसे भी अता फरमा। इस तरह दुआ का दायरा वसी हो जाता है और इसकी कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आखिर में ये हकीकत समझ लेनी चाहिए कि दुआ फौरन कबूल करवाने का राज महज अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की कैफियत में है। वालिदैन की रज़ा, मजलूम की आह, सजदे की आजिज़ी, तहज्जुद के आंसू और यतीम के लिए हमदर्दी, यही वो राज हैं जो दुआ को अर्श तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला दुआ सुनने वाला है, बस हमें अपने दिल को साफ करना है, जुबान को आजिज़ी से भरना है और यकीन के साथ अपने रब को पुकारना है। जो दुआ दिल की गहराइयों से निकले, जो दुआ सच्चाई और यकीन के साथ की जाए, वो कभी रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि दिल के इखलास, आंखों के आंसू और जुबान की आजिज़ी का नाम है। जब दिल साफ हो, जुबान सच्चाई से पुकारे और यकीन कामिल हो तो कोई दुआ रद्द नहीं जाती। याद रखिए, वालिदैन की रज़ा, मजलूम की आह, सजदे की आजिज़ी और तहज्जुद के आंसू, यही वो राज हैं जो दुआ को फौरन कबूल करवाने का सबब बनते हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी मुश्किलें आसान करे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में हमें भी याद रखें। जज़ा